اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت نہایت ہی قریب آ گیا ہے، جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے اقدس میں یوں ارشاد فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی اتنا قریب ہیں جیسے انگلیاں۔ 1400 سال پہلے کے عرصے کو حضور نے قریب فرمایا، تو اب تو ہم بالکل ہی قریب آئے ہیں، اس طور پر کہ قیامت ہمارے سر پر ہے۔ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، محض چند بڑی نشانیوں کو آنا باقی ہے، جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے آج جو موجود ہیں، انہوں نے بھی جو پیشین گوئیاں کی، اے لوگو تم بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ سب سے بڑے فتنے، سب سے بڑی علامات قیامت کی جو آنی ہیں وہ بالکل قریب ہیں تمہاری زندگیوں سے۔ دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آج کی اس پارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ کوئی دو آدمی نہیں ہے، ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج، اتنی کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ جب دنیا میں داخل ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جزیروں پر قید کیا ہے۔ سد سکندری قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، کل 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک بزرگ ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے، سکندر ذوالقرنین، اللہ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج اس زمانے میں بہت فساد مچاتے تھے کہ ان کو قید کر دو کہیں پر۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، یہ زمین میں اتنا فساد مچاتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی ان سے نکلنے کا راستہ بنا دیجئے۔ تو انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے سیسا پگھلا کر کے ایک بہت ہی مضبوط دیوار کھینچی۔ وہ دیوار کہاں ہے اللہ بہتر جانے، ہمیں قرآن نے اتنا کہا ہے کہ انہوں نے دیوار میں انہیں قید کیا۔ اور آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین وقال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہ ذکر جو ہے ان کے دیوار بنانے کا ہے۔ پہلے اس سیسے کو پگھلایا گیا، آگ بنی، پھر اس کو مضبوط کیا گیا، پھر دیوار تعمیر ہوئی۔ اب وہ یاجوج ماجوج کی جو فوج ہے انہیں قید کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے وہ روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پوری رات بھر دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ وہ تھوڑی باقی رہ جاتی ہے۔ تو تھوڑی باقی رہتی ہے، صبح کے وقت وہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو باقی کا کل کر لیں گے، یہ کل نکل جائے گی۔ وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو جیسی تھی ویسی بنا دیتا ہے، روز کا معمول ان کا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اخیر میں وہ یہ کہیں گے، پوری دیوار کو چاٹتے چاٹتے یا توڑتے توڑتے قریب کو پہنچ جائیں گے، تب وہ یوں کہیں گے انشاءاللہ کل تو ختم ہو ہی جائے گی، اللہ نے چاہا تو وہ جس دن وہ کہیں گے تو پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد دیوار جب ٹوٹے گی تو وہ پوری فوج داخل ہوگی پوری دنیا میں، اور وہ اتنا فساد مچائیں گے کہ ہر چیز کو کھائیں گے، ہر چیز کو، یعنی ان کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں مخصوص نہیں، پوری کھیتیاں چر جائیں گے، پورے مویشی جانور چبا جائیں گے، استعمال کرنے والی چیزیں کھا جائیں گے، لکڑیاں کھا جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں گے، سب چیزیں کھائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے گا۔ دجال کا ظاہر ہونا بہت ہی قریب ہے۔ دجال، کانا دجال جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، وہ صرف اہل ایمان دیکھیں گے، جن کے اندر ایمان ہے انہیں نظر آ جائے گا اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہے، کافر لکھا ہوا ہے، اور جو منافق ہیں وہ اسے نہیں پہچان پائیں گے،
وہ بڑی طاقتیں لے کر کے آئے گا اور لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس طور پر کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا پانی برسا کر کے، زمین سے سبزے اگا کر کے، جو مانگو وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا۔ سونا چاہیے وہ حاضر ہے، چاندی چاہیے وہ حاضر ہے۔ تو لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، میں اتر پڑا ہوں۔ تو جو اسے مان لے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا کھولتے ہوئے تیل میں، یا پھر کوئی مومن اس کو نہ مانے تو اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کر چیر دے گا، ہلاک کرے گا۔ اس طرح سے سخت اذیتیں دے گا ایمان والوں کو، لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال سے، یہ کانا جو دجال آئے گا۔ تو اے لوگوں آپ بھی دعا میں مشغول رہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ نہایت قریب۔ مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو جو علامتیں دجال کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی تھیں وہ سب آ گئی دنیا میں۔ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا، ہر جھوٹی چیز۔ یہ دجال کی ذریت، یہ پوری میڈیا جو آج دنیا میں ہے، یہ دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور دجال کیا ہوگا؟ یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ وہ ہم سب کو پوری دنیا میں عزت دینے والا آئے گا۔ تو دجال کے آنے کے لیے یہودی پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں، جگہ جگہ جو تمام چیزوں کا قبضہ، پورے سونے پر ان کا قبضہ ہے آج، جیولری، گولڈ، اتنے تعداد میں یہ جمع کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دجال کے کام آنے کے لیے۔ اور دجال ان کے لیے مسیحا ہے، بظاہر مسیحا۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت دلانے والا آنے والا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، یہودی اکثر چیزوں میں، اپنے برانڈ میں یا اپنے لوگوں میں ایک آنکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک آنکھ کا استعمال دجال کی علامات ہیں۔ وہ دجال کی پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں۔ سال میں پورا اجتماع ہوتا ہے یہودیوں کا، اور وہ بار بار دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے آ جائے۔ تو یہ یہودی پوری اس کی فوج تیار ہے آج، سارا یعنی فیلڈ تیار کر دی گئی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، دجال کے آنے سے پہلے پہلے یہودی اور عیسائی تمام ملکوں کو فتح کرتے کرتے حرم پاک تک پہنچ جائیں گے۔ حرمین طیبین چھوڑ کر، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا پر یہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ حدیث پاک میں یہ ہو کے رہے گا، اور یہ پہنچ گئے، آج عرب میں بھی پہنچ گئے۔ آج عرب کے تمام ایئرپورٹ، سعودی عرب، اصل میں اس کو سعودی کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عرب شریف تھا، ان ظالموں نے اس کو سعودی بنایا ہے، پہلے نہیں تھا یہ سعودی۔ اس کو انہوں نے اپنے خاندانی نام سے ملک کو تجویز کیا ہے۔ وہ عرب ہے، حجاز ہے حضور کے زمانے کا۔ وہاں اب تقریباً سیکورٹی کے تمام معاملات بادشاہوں نے اب اسرائیل کو دے دیا ہے، یہودیوں کو دے دیا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی نئی خبر یہ بھی ملنے کو آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کے تمام انتظامات اسرائیلی کمپنی کو دیے جانے والے ہیں، یعنی وہ بہتر سے بہتر سیکورٹی فراہم کریں گے۔ کتنے سالوں سے، کئی 100 سالوں سے اسرائیل کا اور عرب کا کوئی تعلق نہیں تھا، سفارتی تعلق نہیں تھا۔ ابھی جا کر کے یہ تعلق بھی قائم ہونا شروع ہوا کہ براہ راست سعودی عرب سے پروازیں، طیارے، پلین اسرائیل جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہموار ہو گئیں، ان کی تمام دوستی کھل کر کے آ گئی اب، یعنی یہ یہود کو عرب میں داخل کرنے کے تمام راستے پیدا کر چکے ہیں۔ کیا یہ علامات نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، دجال کے آنے کی اور کیا علامات ہیں؟ فرمایا عرب جب کثرت سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کثرت الخبث، یعنی خباثت عام ہو جائے گی۔ اسی کی تو ایک کڑی ہے کہ اب عرب میں بیچ بننے جا رہے ہیں،
سینما تھیٹر کھلنے جا رہے ہیں، جوئے کے اڈے اوپن ہو رہے ہیں. یہ میرے آقا نے فرما دیا تھا عرب جو ہے خباثت میں مشغول ہو جائیں گے، علل اعلان برائیوں. پہلے سے تو تھی ان کے اندر لیکن اب کھل کر کے. یہ دجال کے آنے کی بڑی بڑی علامتیں ہیں. دریائے تبری جس کے متعلق یہ فرمایا گیا اس کا پانی سوکھ جائے گا تب دجال آ جائے گا. ابھی ہم نے رپورٹ میں دیکھا ہے کہ 2 یا 2.5 فٹ پانی اس میں بچ گیا ہے دریائے تبری میں. یہ تمام چیزیں اتنی قریب ہیں اور میرا مولا فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ. بہت ہی قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ حساب دینا ہی نہیں ہے. قیامت کے آنے کے آثار تمہارے لیے سب چیزیں جو میرے آقا نے فرمایا سب کھل کر کے آنے لگی. پھر کیوں ہم واپس جانے کی انتظار میں نہیں؟ اپنے لیے تیاریاں. آج دیکھیں بچہ بچہ گھر میں اپنے ماں باپ سے ایک چیز پوچھتا ہے عید کے میرے جوڑے کون سے ہیں. ماں باپ یا پھر تقریباً آج اکثر لوگوں کو آپ کسی مارکیٹ میں ہی دیکھیں گے سارے بازار بھرے ہوئے ہیں آج. کیوں؟ عید کی خریداری ہے. عید میں پہننا تو ہے میاں، ابھی عید تو 15-20 دن باقی ہے لیکن تیاری اب سے شروع ہے. ٹیلروں کے پاس جانا اور پھر اپنے سجنے سنورنے کے سامان لینا، یہ سب چیزیں ہو چکی. تقریباً عید آنے سے پہلے پہلے سب کے کپڑے تیار ہیں. گھر میں کیا بننا ہے یہ بھی تیار ہے، گھر میں کیسے سجاوٹ ہوگی یہ بھی تیار ہے، سب تیار ہے. ایک دن کی عید کے لیے ہم مہینہ بھر سے تیاریاں کر رہے ہیں. میرے عزیزو قیامت میں مولا کے حضور کھڑے ہونے کی کیا تیاری کی؟ کون کون سی تیاریاں ہمارے پاس؟ کبھی اپنے بچوں کو سکھایا کہ بیٹا وہاں رب تعالیٰ تو تجھے ننگا کر دے گا، تو کیا پہنے گا؟ قرآن پڑھا، اپنے لیے کچھ رکھا؟ کہیں تمہاری کوئی چوپڑی میں چھوٹی سی نوٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے ختم قرآن کیے ہیں، اتنی تسبیحات پڑھے ہیں، اتنے ذکر کیے ہیں؟ یا پھر کوئی تو چیزیں ایسی لکھ کر کے رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر پوچھا جائے تو یہ پیش کر دوں گا. ہم تو اندھا دھند جی رہے ہیں، ہم کو تو کوئی خبر ہی نہیں. باقی سب ہم جوڑے گنتے ہیں، ہر چیز کی تمام ہم کو حساب کتاب سب معلوم ہے. کس دن کیا بنے گا، کس دن کیا سجایا جائے گا، کس دن کیا پہنا جائے گا. میرے عزیزو یہ غفلت کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے. مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے. کفار و مشرکین اگر ایسے جیتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ نے جہنم تیار کیا ہے. اللہ فرماتا اعدت للکافرین، میں نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے. تم کیوں اس کی تیاری کر رہے ہو؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن میں نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا. لیکن وہ جہنم کس کے لیے ہے؟ اے لوگو، کافروں کے لیے. تم خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے لیے کہیں پر بھی قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ جہنم ہے، بلکہ سب جگہ تمہارے لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، اے لوگوں، ان کی مہمان نوازی کے لیے تو میں نے جنت الفردوس بنایا ہے. ایک جگہ نہیں، ہر پارے میں تمہیں ملے گا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ایسی تمہارے لیے جنتیں میں نے بنائی ہیں، باغیچے ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں، جو جائے گا اس میں ہمیشہ رہے گا. لیکن بندہ ہے کہ وہ مولا کی سجائی ہوئی جنت کو لینے کی تیاری کرنا نہیں چاہتا. کافروں کے کام اچھے لگتے ہیں، یہود و نصارہ کے عمل پسند ہیں. ہماری پوری قوم کو ان کی ایکٹیویٹیز میں دلچسپی ہے، ان کے کیریکٹر کو دل سے لگانے کو پسند کرتے ہیں. باقی رہی بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کریمانہ دیے تھے، اور اسی لیے سچ فرمایا تھا میرے آقا نے، دنیا میں ایسے جیو جیسے مسافر رہتا ہے، بہت جلدی تم چلے جاؤ گے یہاں سے، اور ہمیشہ کی زندگی کو کیوں یہ چھوٹی سی زندگی پر قربان کرتے ہو؟ یہاں جتنا بھی عیش کرو گے عارضی ہوگا، ٹیمپرری ہوگا. ارے دیکھتے نہیں یہاں کپڑے بھی پرانے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں یہاں پر چیزیں بھی پرانی ہو جاتی ہیں، بہت جلدی پرانی ہوتی ہیں. اور تم دیکھتے دیکھتے ابھی تمہاری جو جوانی ہے وہ جھریوں میں بدل جائے گی، ابھی چہرے پر رنکلز آنے شروع ہو جائیں گے.
دانت جھڑنے شروع ہوں گے، بال سفید ہونے لگیں، کمر جھکنے لگے گی. دنیا کا تو قرار ہے ہی نہیں کسی چیز پر. بہت تیزی سے تمہارے اندر تبدیلی لا رہی ہے. کیا اپنے پچھلے حالات دیکھتے نہیں؟ ذرا شیشے میں جا کر دیکھ لینا، چند دن پہلے یا چند سال پہلے تمہارا چہرہ کیسا تھا، آج کیسا ہے؟ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا؟ بوڑھے لوگ اپنے چہرے دیکھیں، کیا ان کے بال کبھی کالے نہیں تھے؟ کیا ان کے چہرے جگمگاتے نہیں تھے حسن سے؟ بہت جلدی تمہارے چہروں پر بھی جھریاں آ گئیں، بدل گئے. تو کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں کی کوئی چیز میں قرار ہے ہی نہیں، پائیداری ہے ہی نہیں. بہت تیزی سے دنیا ہماری ساری چیزیں بدل دیتی. لیکن مولا فرماتا ہے جس کو میں نے جنتی لباس پہنایا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. جنتی جو بھی اندر جائے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. جو جوان ہے جوان ہی ہمیشہ کے لیے. وہ پائیداری ہے، اس کے اندر استقرار ہے، قرار ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بندہ اپنی غفلت میں جی رہا ہے. اسے مختصر سا عیش چاہیے. خیر، اللہ ہمیں دنیا کی مکاریوں اور عیاریوں سے بچائے. بس دنیا سے اتنا لے لو جتنا جینے کے کام آ جائے، اتنا حاصل کر لو جتنا یہاں سے زندگی گزر جائے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اللہ اپنا محتاج بنائے رکھے، بس اتنی زندگی گزار لو. باقی رہی بات بہت زیادہ پھیلنے کی تو جنت میں پھیلا لو، وہاں زیادہ سے زیادہ پھیلا لو جتنا ہو سکتا ہے. تم کثرت سے دعا کرو. حدیث پاک میں ہے تمہیں ملے نہ ملے دنیا میں دعائیں قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں اسے دی جائیں گی. پوچھے گا بندہ یہ کہاں سے مولا، میں تو اتنی نیکیاں کیا نہیں تھا. رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو دنیا میں روز مجھ سے مانگتا تھا، میں نے تجھے دیا نہیں، وہ سب یہاں کے لیے جمع کر رکھا تھا. بندہ کہتا ہے کاش میری دنیا میں تو کوئی دعا قبول نہیں کرتا، کوئی نہیں قبول کرتا، سب یہاں کے لیے رکھتا. تو آج تو میں فخر سے جنت میں سب کو بتاتا کہ میں سب سے زیادہ نیکیاں جمع کیا ہوں. تم یہ دیکھتے ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، چھوڑو جانے دو، کیا بار بار مانگیں گے؟ نہیں، مانگنا بند مت کرو، کثرت سے مانگتے رہو تاکہ یہ سب آخرت میں جمع ہوتے رہے. اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے جب بنی آدم یعنی آدم کا بیٹا کوئی بھی صدقہ دیتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے، لیکن جس کو دیتا ہے وہ فقیر دکھتا ہے. مولا فرماتا میں لے لیتا ہوں، اس کے ہاتھ سے میں لے لیتا ہوں. مولا محتاج نہیں. اور پھر فرماتا ہے جیسے دنیا میں بچڑے کی پرورش ہوتی ہے، چھوٹے سے گائے کے بچے کی کیسے اسے پالا جاتا ہے، حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے. مولا فرماتا ہے حبیب تمہارے امت کے دیے ہوئے صدقے کو میں ایسے پالتا ہوں تاکہ وہ بڑا ہو جائے، اور قیامت کے دن جب یہ آتا ہے تو بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے، وہ نیکی بہت بڑی ہوتی. تب پھر وہ کہتا ہے یہ کہاں سے میری؟ رب فرماتا ہے ایک بار تو چھپ کر کے خیرات کیا تھا، اسے میں لے کر کے پالا ہوں، آج اتنا بڑا ہو گیا ہے. میرے عزیز، اور رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ جمع کرو، انویسٹ وہاں کے لیے بھی کرو. ہر جگہ دنیا میں یہ کیوں ہم تلاش رہے کہ ہے کوئی 100 کا 200 کرنے والا، 1000 کا 2000 کرنے والا، سب کی تلاش جستجو اسی میں لگی. اور دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ فراڈ کمپنیاں ہیں، پھر بھی جا کر لگانا چاہتے ہیں. کوئی تو ہے ڈبل کر کے دے دے، کوئی تو ہے ڈبل کر کے دے دے. میرا مولا فرما رہا ہے تم 1 2 ڈبل نہیں 70 گنا زیادہ دوں گا. کون دینے والا ہے دنیا میں؟ بلکہ تیسرے پارے میں تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جس نے ایک بیج بھی دیا نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک پودا بویا، ایک پودا زمین پر بویا، اس میں سے پھلیاں نکلی اور ہر 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ میں 100 دانے. اس طرح سمجھو کہ تمہاری ایک خیرات کو اللہ 10 گنا 70 گنا نہیں 700 گنا بڑھا کر کے دے گا. لیکن کہاں ہے ہمارا یقین؟ ہمیں یقین ان دنیاوی چیٹروں پر ہوتا ہے، دھوکے بازوں پر ہوتا ہے، جو ہمیں پرسنٹیج دینے کو تیار ہے، وہ بھی سود پر، حرام چیزوں پر. دنیا میں ہم مسلمان بن کر جئیں
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جی.